طبی اعتبار سے جو نقصانات، سماجی اعتبار سے نقصانات، مالی اعتبار سے نقصانات، اخلاقی اعتبار سے نقصانات، یہ سب جو نقصانات دنیا دیکھ رہی ہے، مجبور ہو گئی کہ اب شراب پر قانون بنایا جائے۔ شراب پی کر جو حادثات ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوتے ہیں، شراب پی کر جو مرڈرز ہوتے ہیں، شراب پینے کے بعد جو ریپ کیسز آتے ہیں، اب اس کے بعد مجبور ہیں کہ اس پر پابندی لگائی جائے۔ اس واسطے پاگلوں کی طرف سے ایک پاگل قانون یہ بنایا گیا کہ شراب کی دکان کو لائسنس تو دیا جائے گا کہ آپ بیچتے رہیں، لیکن اس کی تھوڑی ہی دور کے بعد پولیس بڑی شریف بن کر کھڑی رہے گی اور آنے والے کو پکڑ کر اس سے پیسہ وصول کرے گی۔ اگر حادثوں سے بچانا ہے تو حادثہ ہوتا کس وجہ سے ہے؟ یہ کس وجہ سے حادثے ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ریپ کیسز ہو رہے ہیں؟ تو جس کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس پر قانون اور اس پر پابندی لگائی جانی چاہیے تھی۔ ایک طرف تو آپ نے ایسا کیا کہ دشمن کے ہاتھ میں چاقو بندوق دے دی اور اس کے بعد دیکھیں گے اگر گولی چلایا تو اس پر کیس کریں گے، اگر گولی چلایا تو اس پر کیس کریں۔ ارے گولی چل گئی، جان چلی گئی، اس کے بعد کیس کر لے کے فائدہ کیا رہے گا؟ وہ جان پھر دوبارہ واپس آئے گی۔ اس لیے آج بھی جتنے لوگ شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے جو نقصانات سماج میں دیکھے جا رہے ہیں، سمندر کتنا بڑا ہے لیکن اس میں ڈوب کر مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن شراب کا پیالہ بہت چھوٹا ہے، اس میں ڈوب کے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس پیالے میں ڈوب کے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے جو بیماریاں آتی ہیں، جو نقصانات ہوتے ہیں، اگر کسی بڑے درخت کو بھی 1000 پانی کے قطروں میں ایک قطرہ شراب کا ملا کر تم ڈال دو گے، چند مہینوں کے بعد وہ بڑا درخت بھی سڑ جائے گا اور مر جائے گا۔ 1000 قطروں میں ایک شراب کے قطرے کا یہ اثر ہے کہ وہ درخت کی جڑوں کو سڑا کر مار دیتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی خالص شراب اپنے جسم کو پلا رہا ہو تو اس کے اندر کے اعضاء کتنے سڑ جاتے ہیں اور وہ کتنا بیمار پڑ جاتا ہے۔ دنیا کے مشہور ماہر ڈاکٹروں کا ریسرچ ہے کہ اگر دنیا میں شراب نہ ہوتی تو آدھی بیماریاں دنیا کی ختم ہو چکی ہوتی۔ دنیا میں پائی جانے والی آدھی بیماریاں شراب کی وجہ سے ہے۔ آدھی بیماریوں کا علاج ہمیں پتہ نہ چلتا اگر دنیا میں شراب نہ ہوتی۔ اور آگے ڈاکٹروں نے لکھا ہے ریسرچ کر کے کہ اگر دنیا میں شراب نہ ہوتی، دنیا میں ہونے والے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں میں سے آدھے گناہ ختم ہو جاتے اگر شراب نہ ہوتی۔ آدھے گناہ ختم، آدھی بیماریاں ختم پوری دنیا کی شراب کے نشے کی وجہ سے۔ اگر یہ نہ ہوتا اور اس کی عادت پڑنے پر جو بیماریاں انسان کو پیدا ہوتی ہیں، لیور فیل ہو گیا، گردے کام کرنا بند ہو گئے، دماغ کمزور ہو گیا، نظریں کمزور ہو گئی، قوت مردانگی ختم اور کم ہو جاتی ہے، انسان ناکارہ بن جاتا ہے، بیوی کے لائق نہیں رہتا ہے۔ جہاں شریعت میں 1 سے 4 بیویوں تک اجازت دی گئی، وہ ایک بیوی کے بھی قابل نہیں رہتا ہے۔ بعض شرابیوں کی بیویاں وہ دیندار ہیں یا خدا کا خوف ہے تو فون کر کے یہ پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر کی شراب کی یہ لت ہے، نشے میں آتا ہے، نشے میں جاتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرتا، بچوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اور کئی مہینے گزر جاتے ہیں کہ میرے ساتھ اس کا وقت نہیں گزرتا ہے۔ ایسے حالت میں کیا مجھے اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت ہے؟ پوچھنے والی اپنی عزت بچانے کی خاطر یا اپنی جائز خواہش کی تکمیل کی خاطر وہ اس کے بعد گناہ کرے گی نہیں کرے گی وہ تو بات کی بات ہے، لیکن کتنی خواتین ہیں جن کے شوہر شرابی ہیں تو ان کی بیویاں غیروں کا بستر گرم کر رہی ہیں۔ شراب کی لت کی وجہ سے آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے نشہ چڑھے گا تو غم ہلکا ہو جائے گا۔ نوجوان اگر ایگزام میں فیل ہو گیا، نوجوان اگر لو میں فیل ہو گیا، اب وہ اپنے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اپنی اس گرل فرینڈ کو بھلانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ سگریٹ کا عادی بن گیا، شراب کا عادی بن گیا، گانجے کا عادی بن گیا، ڈرگس کا عادی بن گیا۔ اس سے یہ سمجھتا ہے کہ نشہ کم ہو گیا، اس سے غم کم ہو گیا۔ نشے سے غم کبھی ہلکا نہیں ہوتا، کبھی غم ختم نہیں ہوتا، نشہ خود یہ غم پیدا کر دیتا ہے۔
چونکہ اس وقت آدمی کی عقل کام نہیں کرتی ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے غم نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ غم اندر سے کوڑ رہا ہے، وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، لیکن اندر سے وہ غم ہوتے 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 آدمی کی جان لے لیتا ہے۔